السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، تین اہم ترین خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلی خبر جس کی اسلام آباد میں بہت گونج ہے، اور وہ گونج ہے ٹیکنوکریٹ حکومت کی۔ یہ پلان کہاں بنا، یہ کیسے بنا، کیا اس کی تفصیلات ہیں، کیا اس کی جزیات ہیں، کیا اس کے حقائق ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر دوسری جو خبر جس کی بہت گونج ہے وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایک مبینہ آڈیو کال لیک ہوئی ہے۔ بظاہر وہ بڑی ہوش ربا قسم کی اس میں گفتگو کی گئی ہے، کیونکہ اس میں کوئی دینی معاملات یا سیاسی معاملات پر بات نہیں ہو رہی ہے، کچھ رومانوی معاملات پر بات ہو رہی ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے، اس آڈیو کے بیچ میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں اور ان کے کیسے کنیکشن کہاں سے بنتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر تیسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھ سے پاکستان تحریک انصاف کی جو گرفت ہے وہ نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پنجاب تو پہلے ہی ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، لیکن اب جو قومی اسمبلی اور کے پی اسمبلی بھی ان کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اصل صورتحال کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین عمران خان صاحب سے۔ عمران خان صاحب نے آج زمان پارک میں ایک ملاقات کی، اور کافی سارے صحافیوں کا ایک گروپ تھا، میرا خیال ہے کچھ 40-45 یا 50 کے قریب لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ ایک انہوں نے ملاقات کی، کیونکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتیں تو کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے۔ ان کا اس وقت جتنی سیاسی ایکٹیویٹی ہے وہ زمان پارک لاہور سے ہی چل رہی ہے۔ وہاں پر جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے۔ اس میں انہوں نے ایک تو یہ بات کہی کہ جب تک پیچھے بیٹھے لوگ نہیں چاہیں گے اس وقت الیکشن نہیں ہوں گے، یعنی کہ عمران خان صاحب اس وقت تک بھی ان کا ذہن اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا کہ الیکشن کے معاملے پر اگر ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے سیاستدانوں نے آپس میں مل کر بات کرنی ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بارہا عمران خان صاحب کے اوپر یہ واضح کر چکی ہے کہ بھائی آپ نے اگر کوئی سیاست کرنی ہے تو سیاستدانوں سے بات کریں، لیکن عمران خان صاحب کی جو ہے وہ سوئی وہیں پر پھنسی ہوئی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جناب جب تک وہاں سے نہیں الیکشن مجھے ملے گا اس وقت تک پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے کہ ماضی میں ایسا ہی ہوا تھا، لیکن عمران خان صاحب کی عادتیں پھر خراب تو ہو گئی، اور وہ خراب عادتیں اتنی جلدی تو نہیں ٹھیک ہوتی۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی، اور وہ انہوں نے بات کی اپنی پرسوں کی گفتگو سے بالکل الٹ۔ پرسوں انہوں نے گفتگو کی تھی کہ مجھے مارچ اور اپریل میں الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس الیکشن کے لیے تیاری کریں۔ لیکن آج کی جو گفتگو تھی انہوں نے کہا جی مجھے تو یہ اگلے 10 مہینے میں بھی کوئی الیکشن دکھائی نہیں دے رہے، اور ٹیکنوکریٹ حکومت کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ٹیکنوکریٹ کے اوپر بھی۔ لیکن ذرا پہلے یہ جو بات کر لیں کہ گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے، گرفت ایسے کمزور ہوتی جا رہی ہے کہ آج بھی انہوں نے ایک ٹائم لیا ہوا تھا اسپیکر قومی اسمبلی سے، پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی نے، کہ جناب ہم پیش ہوں گے اور اپنے استعفوں کی ہم تصدیق کریں گے، اور آج بھی راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی انتظار میں بیٹھے رہے اور کوئی نہیں آیا۔ پھر انہوں نے خود رابطہ کیا ان کے چیف ویپ عامر ڈوگر سے کہ جناب آپ لوگوں نے آنا تھا اپنے استعفوں کی تصدیق کرنے کے لیے۔ ان کا جی ہم آج نہیں آ رہے، ہم کل آئیں گے۔ اچھا، کل بھی انہوں نے کوئی نہیں آنا، اس لیے کہ جو ہمارے ذرائع ہیں، بڑی آپ کو اسے ایکسکلوزیو خبر دے رہا ہوں، 50 کے قریب ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، 123 کے استعفے انہوں نے جمع کرائے ہوئے ہیں۔ 50 کے قریب ایم این ایز ایسے ہیں جو کہ آف دی ریکارڈ رابطہ کر کے قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے کہتے ہیں کہ جی ساڑھا خیال کرنا، ہمیں کدھر قبول ہی نہ کر لینا۔ اچھا، چونکہ ان کی اجتماعی حکمت عملی تو یہ کہ ہم جا کے اجتماعی طور پر بات کریں گے، ایک ایک کر کے نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ جب تک وہ ایک ایک کر کے نہیں جائیں گے اس وقت تک استعفے قبول نہیں ہو سکتے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ استعفے قبول نہ ہو، لیکن وہ ڈرتے بھی ہیں نا، جیسے پہلے بیچ میں ایک دفعہ 12-13 قبول ہو گئے تھے، تو وہ ہر ایم این اے کو ڈر لگتا ہے کہ یار کدھر ایک دفعہ پھر کچھ چند لوگوں کے قبول نہ ہو جائے تو میں نہ تلا جاؤں۔ تو وہ اپنے اپنے طور پہ پرویز اشرف صاحب سے رابطہ کر کے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خیال کرنا، ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے استعفے دینے کا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے۔ پہلے بھی 2014 کی جب دھرنے ہوئے تھے اس وقت بھی انہوں نے استعفوں کا اعلان کیا تھا، اور بعد میں انہوں نے کوئی استعفے وغیرہ نہیں دیے تھے، پچھلی ساری تنخواہیں بھی وصول کر لی تھی، اور پھر جا کے اسمبلی میں بیٹھ گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فقرہ کہا تھا خواجہ آصف نے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو وہ اسی تاریخ ساز موقع پر کہا تھا کہ جب اتنے کئی مہینے غائب رہنے کے بعد وہ اسمبلی میں واپس آ گئے تھے۔ اچھا، ابھی بھی جانا انہوں نے واپس اسمبلی میں ہی ہے، لیکن فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں، اور فیس سیونگ ابھی ان کو مل نہیں رہی، تو لہٰذا وہ پھر انگیج رکھنے کے لیے اپنے اراکین اسمبلی کو، اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اپنے فالورز کو یہ باتیں کرتے رہتے کہ جی آج ہم جا رہے ہیں، ہم کل جا رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، ہم فلاں جگہ پہ جائیں گے، ہم اکٹھے جائیں گے، ہم الگ الگ جائیں گے، یہ بس ساری باتیں ہیں جی، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو 50 لوگوں نے اگر
کہا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کو، تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کی تو پھر کچھ نہ رہی نا، کہ پارٹی کی عادت سے زیادہ پر تو کوئی بھی اس وقت اعتبار نہیں کرا پی ٹی آئی کے اندر. تو قومی اسمبلی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں تو نہ رہی، اپنی پارٹی کی حد تک میں بات کروں. اسی طرح پنجاب اسمبلی میں تو پرویز علیہ سے پھٹا ڈال کے بیٹھے، وہ تو ان کو کہہ بھی چکے ہیں کہ نہیں جی اسمبلی ہمیں نہیں توڑنی چاہیے، اگرچہ کہ وہ سیاسی بیان دیتے ہیں کہ خان صاحب کہیں گے تو توڑ دیں گے. اب انہوں نے کو ہائی کورٹ سے سہارا مل گیا، اور اس چیز کا بھی امکان ہے کہ یہ سہارا ان کو آگے بھی مزید لنگر آن کرنے کے لیے دستیاب رہے گا. اور پھر کے پی والوں نے یہ بہانہ رکھ لیا کہ جی چونکہ پنجاب کی اسمبلی نہیں ٹوٹی تو ہم بھی نہیں توڑیں گے. اچھا بیچ میں سے خان صاحب بھی نہیں چاہتے یہ قومی اسمبلی کے اراکین کی مراعات، پھر کے پی اور پنجاب کی جناب وہ حکومتیں اور ہیلی کاپٹر اور خرچے اور سیکیورٹیاں اور پروٹوکول اور وہ بڑے بڑے لمبے لمبے کام ہوتے ہیں جناب، خان صاحب بھی وہ نہیں چاہتے. لیکن اب ان کو ایک فیس سیونگ کی تلاش ہے. فیس سیونگ جب ان کو مل گئی تو وہ واپس جا کے قومی اسمبلی میں بیٹھ جائیں گے اور باقی اسمبلیوں سے بھی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ میری ایک تجزیہ ہے ذاتی طور پہ. آگے بڑھتے ہیں جناب. جو خبر کی بڑی گونج ہے اسلام آباد میں، ٹیکنوکریٹ حکومت کی، عمران خان صاحب نے بھی اس کی آج کی اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی بڑی گونج ہے، اور اس طرح کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب اسلام آباد میں ایک اعلیٰ خفیہ ادارے کے افسر نے لوگوں سے ملاقاتیں اور انٹرویو بھی شروع کیے ہوئے ہیں. پھر جو ان کے ایک شبر زیدی صاحب ہیں، چیئرمین ایف پی آر بنایا گیا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، انہوں نے بھی ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بات کی کہ جناب وہ کچھ لوگوں کے نام ہیں، ایک ڈاکٹر رضا باقر جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے ان کا نام ہے، اور پھر ایک انہوں نے کہا کہ جی فیض شیخ کا نام ہے، اور ایک تیسرا نام بھی ہے جو میں بتا نہیں سکتا، غالباً وہ اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ 3 نام جو ان کے ذرا غور ہیں اس ٹیکنوکریٹ حکومت کے وزیر اعظم کے حوالے سے. اچھا ٹیکنوکریٹ حکومت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی انوکھا کام نہیں ہے، یہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا. آپ مشرف صاحب کی ساری حکومت کو ٹیکنوکریٹ حکومت کہہ سکتے ہیں، وہ وزیر اعظم تک امپورٹ کر کے لے آئے تھے ٹیکنوکریٹ شوکت عزیز صاحب، اور جو دیگر لوگ تھے وہ بھی ایسے تھے، زیاد صاحب کے دور میں بھی ایسے ہی چلتا رہا. تو یہ اتنا کوئی پاکستان میں یہ تجربہ کامیاب نہیں ہے. اچھا اب یہ جو خبر پھیلائی جا رہی ہے، اس خبر کو پھیلانے کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ حکومت کو ڈرایا جائے، اور اس خبر کو پھیلانے میں عمران خان صاحب کی بڑا کردار ہے. آج بھی ان کا جی مجھے خبریں مل رہی ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت بن رہی ہے. اچھا اصل میں خبر یہ کیا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. اصل میں خبر جناب یہ آج اب کی خبر نہیں ہے جسے اب وہ نیا رنگ روغن کر کے نیا پینٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے نا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت بن رہی ہے جناب. 6 مہینے سے 2 سال تک جو ہے وہ اس کی مدت ہوگی، اور یہ الیکشن بھی لیٹ ہو جائیں گے، اور یہ ٹیکنوکریٹ ملک چلائیں گے کیونکہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں. حالات خراب ہونے والی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیوالی ہونے والی بات بالکل غلط ہے. آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی بات کی اور کہا کہ یہ ملک سے دشمنی کرتے ہیں جو اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں. یار اگر ملک کا دیوالی نکل گیا تو یہ جو افواہیں پھیلانے والے ہیں ان کے پلے بھی کھ نہیں رہنا. تو بہرحال ایسی کوئی بات ہے نہیں. لیکن یہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت والی بات ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کب نکلی. دراصل یہ آج کی تازہ خبر نہیں ہے، یہ خبر ہے جناب تقریباً آج سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال پرانی. ابھی عمران خان صاحب کی حکومت قائم تھی، آخری جو ان کے 3-4 مہینے تھے ان میں کچھ میرے ذرائع نے بھی ایسی مجھے خبریں دی تھیں، اور وہ میں نے اپنے ولاگ میں عرض بھی کی تھی آپ کے ساتھ کہ اس وقت ایسا ہوا تھا کہ اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل باجوہ صاحب والی، جنرل فیض صاحب والی، ان لوگوں والی، تو یہ لوگ جو ہیں اس چیز پر انہوں نے غور کیا تھا اور لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ بھی کی تھی، اور کافی سارے انہوں نے لوگوں کو کہہ بھی دیا تھا کہ جی تمہیں ہم فلاں وزارت دے دیں گے، تمہیں ہم فلاں وزارت دے دیں گے. تو یہ اس وقت کی ایک پرانی خبر ہے جس کو اب وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے نیا اس کو شو کر کے مارکیٹ میں پھیلایا جا رہا ہے کہ جی آپ کو ٹیکنوکریٹ حکومت کی خبریں چل رہی ہیں. ایسی ہماری اطلاع کے مطابق پاکستان کے اندر اس وقت ٹیکنوکریٹ حکومت کی نہ تو کوئی بات ہے، نہ ہی کوئی امکان ہے، اور نہ ہی اس وقت کوئی افورڈ کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا جسے کہتے ہیں فلاسفر یا علامہ موجود ہے کہ وہ آئے گا اور پاکستان کے حالات ٹھیک کر دے گا. حالات ٹھیک بالآخر سیاستدانوں نہیں کرنے، آپس میں مل بیٹھ کر کرنے تو ہوں گے، ورنہ یہ اسی طرح سیاسی عدم استحکام چلتا رہے گا. موجودہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی یہ پالیسی ہے کہ جی ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، سیاست جانے ان کا کام جانے، کیسے انہوں نے سیاست چلانی ہے، کیسے انہوں نے ملک چلانا ہے، وہ اپنا کام جو آئین کے تحت ان کو تفویض کیا گیا ہے اس تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ٹیکنوکریٹ حکومت والی جو خبر ہے یہ بالکل خبر میرے نزدیک درست خبر نہیں ہے. اصل خبر کب نکلی تھی؟ سال پہلے نکلی تھی. یہ میں نے آپ کے ساتھ عرض کر دی. جو کہا جا رہا ہے کہ فلانوں کا انٹرویو ہو رہے ہیں، فلانوں کا انٹرویو ہو رہے ہیں، کوئی ایسا چکر نہیں ہے. البتہ چونکہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا اس میں فائدہ ہے تو وہ اس خبر کو بڑھاتے ہیں، کیونکہ موجودہ حکومت کو تو وہ وقت سے پہلے جانے پر آمادہ نہیں کر سکے، نہ ہی ان سے نیا الیکشن لے سکیں، تو کہتے ہیں چلو پھر ایسے نہیں تو ایسے ہی صحیح. اچھا اب اس خبر کی طرف آتے ہیں جس کا بڑا شور مچا ہوا ہے. اب سے کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے ایک آڈیو لیک ہوئی اور وائرل ہو گئی
وہ آڈیو ہے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی اور زلفی بخاری صاحب کی. زلفی بخاری صاحب عمران خان صاحب کے دوست ہیں, سب لوگ ان کو جانتے ہیں. پچھلے دن ان کی ایک آڈیو آئی تھی جس میں زلفی بخاری کو بشرا بی بی کہہ رہی تھی کہ جی خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں ان کو بیچ وغیرہ دیں. خان صاحب نے کہا آپ کو دیں, تو انہوں نے کہا جی مرشد. اچھا, یہ جو آج والی آڈیو, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں جو زلفی بخاری صاحب سے پوچھ رہی ہیں بشرا بی بی, ابھی آپ کو پروگرام کے اینڈ پہ وہ آڈیو سنائیں گے بھی, جس میں ان سے وہ پوچھ رہی ہیں. پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ گھڑیوں وغیرہ کی بات کر رہی ہے, پھر وہ کہتے ہیں اچھا تمہارا آج کل کوئی افیئر چل رہا ہے کسی لڑکی کے ساتھ. زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پھر وہ آگے سے مزید بڑھتے ہیں, دیکھیں کوئی اچھی بیوی ہر کسی کو نہیں ملتی, سول میٹ ہر کسی کو نہیں ملتا, اور جو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن روحوں کا کنیکشن ہوتا ہے وہ دنیا میں مل جاتی ہیں, پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں خود کو بڑا لونلی فیل کرتا ہوں, وہ کوئی پرانا معاملہ تھا, نیا تو میرا کوئی افیئر نہیں ہے, مرشد آپ چیک کر سکتی ہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر تم لونلی فیل کرتے ہو تو پھر تم مجھ سے دور کیوں ہو, اور تمہیں تو بتانا چاہیے, اور یاد رکھو کہ ایک چیز جو نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اور وہ ہے بے وفائی. اس قسم کی باتیں. اچھا, اب یہ آڈیو ہے, اگر آپ اس کو غور دیکھیں تو جو اس کا پہلا فقرہ ہے, ابھی آپ سنیں گے تو دیکھ لیجئے گا. پہلے فقرہ ہے جہاں پہ وہ گھڑیوں کی بات کر رہی ہیں, یعنی کہ یہ وہ پیس ہے جو کہ پہلے ریلیز کیا جا چکا ہے چونکہ وہ گھڑیوں سے متعلق تھا. اچھا, یہ جو ہے اس میں ذاتی گفتگو ہے, اس کا ایک امپیکٹ بظاہر ایسا بھی لگتا ہے کہ جی شاید کوئی ان کی آپس میں کوئی ایسی بات چلی ہے, لیکن میرا اس سے خیال بالکل مختلف ہے. یہ بات جو دونوں فریقوں کے درمیان ہو رہی ہے, زلفی بخاری اور ان کی مرشد بشرا بی بی کے درمیان, یہ کسی تیسری خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا ممکن ہے کوئی زلفی بخاری صاحب سے کوئی افیئر وغیرہ ہو. اچھا, یہ جو بشرا بی بی کہہ رہی ہے نا کہ تم پھر ہم سے اتنے دور کیوں ہو, اس سے میں نے جو مطلب مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ بھئی اگر تم ایک مسئلے میں پھنسے ہوئے ہو, تمہارا کوئی جذباتی مسئلہ ہے, کسی کا کوئی چکر چکر ہے, تو میرے سے رابطہ کرو, یعنی کہ وہ اپنی روحانیت سے فیض یاب کر سکتی ہیں دوسرے بندے کو, کہ وہ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, روحانی مدد ان کی کر سکتی ہیں. تو ایسا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ہے. لیکن اس پوری آڈیو کو اگر غور سے سنیں تو جو میں نے چیز فیل کی, ایک جو میں نے آپ سے کی کہ جو سٹارٹ میں ہے وہ گھڑیوں والا واقعہ, وہ اس کا ایک فکرہ ہے, اور پھر اس کے بعد جو آگے جو پچھلی آڈیو تھی اس میں وہ جو جی مرشد ہو کے مرشد یا ہو جائے گا, وہ میرا خیال ہے اسی آڈیو کا کہیں آگے سے کوئی پیس اٹھایا گیا, کیونکہ یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ساری گفتگو ایک ہی کال کے بیچ میں ہوئی ہے, گھڑیوں والی بھی, اور یہ ساری جو تم کسی تمہارا کوئی افیئر ہے, تمہاری شکل سے لگ رہا ہے, تم دور کیوں ہو, اللہ کو بے وفائی پسند نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں کہہ نہیں سکتی, اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو پوری آڈیو ہے ظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ مختلف پیسز ملے ہوئے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہر فقرہ یا ہر لفظ کٹا ہوا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. کچھ اس میں بالکل جینون بھی ہیں, آواز بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جینون ہی ہوگی, گفتگو بھی ان کی جینون ہی ہوگی, لیکن بیچ میں سے کٹ اینڈ پیسٹ کیا گیا, یعنی کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ اس میں سے نکالی گئی ہیں, اور جو اس کی جو ایڈیٹنگ کرنے والے جو بھی صاحب تھے مبینہ طور پر, انہوں نے جو صرف مطلب کی باتیں ان کو اکٹھا کر کے جوڑ دی ہے. تو یہ آڈیو تھی بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی, اور ایک آڈیو فواد چودھری کی بھی آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں اپنے کسی دوست سے کہ وہ سلمان شہباز اور شہباز شریف کو میرا میسج دیں کہ سیاستدانوں کو آپس میں مل کے بیٹھنا چاہیے, ہر کام میں فوجیوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. بڑی اچھی گفتگو کی ہے ویسے ان سے, میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. تو یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جو قومی اسمبلی بھی ہے, جو فیس سیونگ والا معاملہ ہے, یہ اس کی طرف جاری ہے یہ چیز, اور بظاہر میڈیا کے سامنے آ کے دوسروں کو, سیاسی مخالفین کو رگڑا لگانا اور بات ہوتی ہے, آپس میں ان کے تعلقات اتنے بھی برے نہیں ہوتے جتنے کہ ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جناب علی صورتحال ہے. ٹیکنوکریٹ حکومت والی جو خبر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی, یہ دراصل پرانی بات ہے, اس کو نئے سرے سے پیش کیا جا رہا ہے. بشرا بی بی اور زلفی بخاری والی جو آڈیو ہے, اس میں کوئی اس کا کچھ بھی کہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آگے چل کے اس میں سے اور کیا چیزیں نکلتی ہیں, لیکن جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ عام طور پہ جس طرح لیک ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوئی, یہ کسی نے کوئی شوقیہ فنکاری کی ہے, کسی کے پسند کی کال آ گئی ہے تو آڈیوز کو کٹ اینڈ پیسٹ کر دیا گیا, جو بظاہر میرا خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میں درست بھی ہو سکتا ہوں, کہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اپنے مطلب کی کچھ چیزیں وہ کاٹ کے جوڑ کر کے یہ آڈیو بنائی گئی ہے. اور پھر تیسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو بھی اب الیکشن آگے نظر نہیں آ رہے, اور صورتحال کچھ ایسی ہے کہ عمران خان صاحب وہ جو 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جناب مارچ اپریل میں مجھے الیکشن نظر آ رہے ہیں, ابھی ان کو فی الحال الیکشن نظر نہیں آ رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر, الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیج دیں, آپ کو بھیج دوں, آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں. آپ ٹھیک تو ہیں؟ آج کل آپ کا کوئی افیئر تو نہیں چل رہا؟ افیئر نہیں مرشد, افیئر نہیں چل رہا میرا ابھی. جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں, آپ خود چیک کر لیں, ایسی کوئی بات نہیں. چیک شکل سے تو لگ رہا ہے, آپ کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے.
नहीं वो तो अब ये चीजें मैं चेक तो नहीं करा सकती, ये गलत फहमी है। अगर आप ये जी। समझते हैं ना कि जी मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, कोई बातचीत करने वाला और ये आपकी कोई गलत फहमी है। लेकिन मुझसे तो हर बंदा तरसता तो है ना, खुश नसीब होते हैं आप लोगों को। वो सोलमेट नहीं मिल सकती। हम जब लड़ते हैं ना तब हम तब भी सर को पिटते हैं, एक दूसरे को फटाफट बनाते हैं कि अपना बोझ हटा दे। तो सोलमेट हारे की किस्मत भी नहीं होती है, मैं आपको बताऊं। नहीं वो नहीं, लेकिन मुझसे देखें, मैं बल्कि बात छिड़ गई थी। बहुत ऐसे लोग मैंने देखे हैं, बहुत इंटेलिजेंट मियाँ बीवी होते हैं, हर चीज उनकी एक ही मुताबिक चल रही होती है, लेकिन बिजार होते हैं नहीं आते हमारे रिश्ते की। अगर आप मिनट गिने पिछले 4-5 सालों में आपसे मैंने ज्यादा बात की होगी जितनी मैंने 10 सालों में की हो। सही बात है, बिल्कुल भी नहीं। सही है, बिल्कुल सही है। तो लेकिन इसलिए मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी मैं आपको कुरान से हाथ उठा के कहता हूँ, कोई लड़की ऐसे कुछ भी नहीं। जो था वो पहले था, और वो भी 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते से एक चीज ऐसे निकली तो फिर मैंने वही निकल गई थी आपकी चीज, एक चीज निकली नहीं। पूरे जमाने में आप मशहूर हो चुके थे। तो मैं भी चाहता हूँ कि कोई हो जिसके ऊपर मैं आपसे दिन में 10 दफा फोन पे बात करता एंड करूँ ना, किसी से तो कुछ बोलूं। ये जो लोग आजकल की लड़कियां हैं, ये सिर्फ देखने में, चंद महीने बात करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप इनके साथ वैसे अपनी जिंदगी नहीं, ये 100% सही है, 100% सही है। वो आपका तो ये कोई मजाक नहीं होता, ये कोई आम चीज नहीं है। नेक बीवी मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे तो आप भी कुछ अर्ज तो कर रहे हैं कि बेहतर हो, हम दोनों का कनेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो। मैंने तो बहुत अर्ज तो नहीं की थी, लेकिन एक दफा कोशिश की थी, लेकिन फिर क्या करूं कुछ चीजें ऐसी होती है मैं खुद ही नहीं बोलना चाहती। तो वो जो कुछ ऐसी रुए हैं जो यहाँ पे इस दुनिया में जिनका आपस में कनेक्शन है, उन्होंने मिलना ही मिलना था। लेकिन मुझे मैं कभी कभी बहुत ही लोनली फिर फील कर। लेकिन आपने कभी गौर किया कि फिर आप मेरे से इतने दूर क्यों? वो आपने तो मुझे दूर किया हुआ। हमेशा याद रखें क्या चीज अल्लाह को पसंद नहीं आती, पता, बेवफाई।